ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو 17 رمضان المبارک جمعرات کے دن کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ وظیفہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی جائز دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ پھر چاہے آپ اپنے جائز کاروبار میں برکت کے لیے دعا کریں، آپ کے بچے آپ کے فرما بردار نہیں ہیں، آپ انہیں فرما بردار بنانے کے لیے دعا کریں، آپ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، آپ اس کے لیے دعا کریں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ اپنی شادی کے لیے دعا کریں کہ کوئی بہتر اس کا حل نکل آئے، میری شادی ہو جائے۔ اور اگر آپ کی نوکری نہیں مل رہی، اس کے علاوہ جو بھی آپ کی جائز حاجات ہیں، اگر آپ ان کی تکمیل کے لیے یہ وظیفہ کرنے کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی قبول فرمائے گا۔ تو ناظرین وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، آپ صبح کر لیں، دوپہر کر لیں، شام کر لیں، تہجد کے وقت کر لیں، سحری کے وقت کر لیں، فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تراویح کے بعد، آپ کو جب بھی ٹائم ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ ناظرین 17 رمضان المبارک جمعرات کے دن کا وظیفہ ہے۔ تو ناظرین وظیفہ یہ ہے، آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا اور آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں آپ نے اس مقصد کی نیت کرنی ہے، مقصد کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور ناظرین آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ اس کے بعد ناظرین 2 اللہ پاک کے نام ہیں، آپ نے ان کا وظیفہ کرنا ہے، 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح یا اللہ یا سلام ایک مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا سلام 2 مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا سلام 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح ناظرین آپ نے دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے تو 1 مرتبہ ہوگا۔ آپ یہ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی کر سکتے ہیں، آپ تسبیح کے دانوں پر بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین یا اللہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے اور سلام اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔ وظیفہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ دونوں نام بڑی برکت والے ہیں، آپ ناظرین جانتے ہیں، ایک اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، ایک اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔ اس کے بعد ناظرین دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ آپ نے ایک پوری تسبیح پڑھنی ہے، ایک پوری تسبیح پڑھنی ہے، 100 بار آپ نے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ پہلے کلمے کی آپ نے ایک پوری تسبیح پڑھنی ہے۔ جو 100 کی تسبیح ہے آپ نے وہ پوری پڑھنی ہے، 100 والی تسبیح پوری پڑھنی ہے، 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 1 مرتبہ ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 مرتبہ ہو گیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح ناظرین آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین تیسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ آپ نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 21 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم۔ دونوں بڑے بابرکت نام ہیں، دونوں بڑے بابرکت الفاظ ہیں۔ آپ ناظرین یہ وظیفہ کریں، 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے آخر میں جو ہے وہ درود شریف پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد ناظرین آپ نے دعا کرنی ہے۔ جس طرح آپ کو بتایا گیا وظیفہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا ہے۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے مقصد کی نیت کر لیں، 1 مرتبہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ آپ نے یا اللہ یا سلام پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک پوری تسبیح 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 21 مرتبہ آپ نے یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، پھر آخر میں آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ وظیفہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا ہے، جس طرح آپ کو بتایا آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے دعا کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے مظلوم فلسطینیوں کے لیے ضرور دعا کرنی ہے، وہ اس وقت بڑی ہی مشکل میں ہے۔ آپ نے فلسطینیوں کی مدد اور حفاظت کے لیے دعا کرنی ہے، مجاہدین کی فتح، کامیابی و کامرانی، مدد اور حفاظت کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اسرائیلی فوج کی، اسرائیلی حکومت کی تباہی، بربادی، ذلیل و رسوائی کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اسرائیل کے حامیوں کی جو اسرائیل کو فائنانشلی سپورٹ کر رہے ہیں، اسرائیل کو جو ہے وہ ہتھیار دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی تباہ و برباد اور ذلیل و رسوا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجاہدین کی مدد حفاظت فرمائے، انہیں فتح، کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطینیوں کی مدد اور حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرم فرمائے، آمین ثم آمین والحمدللہ رب العالمین۔ ہمیں عملی طور پر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی اللہ تعالیٰ
ہمت اور طاقت دے، ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عقل عطا فرمائے، انہیں شعور دے، وہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے اپنی افواج کو بھیجیں۔ ناظرین، اب تو 32,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا غزہ میں، صرف غزہ میں، ویسٹ بینک میں اور لبنان میں جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ علیحدہ ہے، اور سیریا میں جو ہوئی ہیں وہ علیحدہ ہے، صرف غزہ میں اتنی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اب تو پوری امت مسلمہ کو متحد ہو کر اسرائیل پر اٹیک کر دینا چاہیے، جو میں سمجھتا ہوں۔ تو ناظرین، آپ نے ضرور دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا کرنی ہے آپ نے، اور ناظرین آپ نے پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی ہے، تمام مسلمانوں کی جائز حاجات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔ اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے آپ دعا کریں، مجھ بندہ ناچیز کے لیے دعا کریں۔ اگر اس ویڈیو میں نے کوئی غلط جملہ بول دیا، کوئی غلط میں نے بات کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔ کمنٹس میں آپ آمین ضرور لکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔